الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد اور ثنا، تعریف اور توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، جس کے احسانات انگنت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے مال، پیسہ، ویلتھ. مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اس نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس مال میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے حقوق رکھے ہیں وہ حقوق ادا کرنے چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مال کی اس نعمت سے محروم رکھا ہے ان کو اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کے لیے دعا کرنی چاہیے. پہلی بات آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے یہی رکھنی ہے کہ مال اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، فی نفسہ ان اٹ سیلف مال میں کوئی برائی نہیں ہے. مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کو نعمت سے نوازا ہے ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جن کو اللہ نے نہیں نوازا ان کو دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت طلب کرنی چاہیے، اور جب تک یہ نعمت نہ ملے صبر کرنا چاہیے. ہمارے دین کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ ہمارا دین مال کو فی نفسہ کوئی بری چیز نہیں سمجھتا. دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب میں مال اپنے آپ میں بری چیز ہے، اور اگر بندہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونا چاہتا ہے تو ہر مذہب بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ مال کو ترک کر دو، دنیا سے دستبردار ہو جاؤ. مال اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دونوں بندہ ایک ساتھ نہیں کما سکتا. ہر مذہب کے اندر مال کے بارے میں کانسیپٹ یہی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے تو مال کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو تیاگ دینا پڑے گا، جوگی بن جانا پڑے گا، سنیاس لے لینا پڑے گا، خود کو عبادت خانوں میں بند کر دینا پڑے گا، تبھی جا کر کے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو. بندہ مال بھی کمائے اور اللہ کو بھی راضی کر لے یہ ممکن نہیں ہے. ہر مذہب یہ تصور دیتا ہے. ہر مذہب کے اندر مال کو اپنے آپ میں اللہ سے دور کرنے والی اور ایک بری شے سمجھا گیا ہے، جس کو کما کر کے بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہر مذہب میں یہ تصور ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کی طرف تو یہاں تک بات منسوب کی گئی ہے بائبل میں کہ انہوں نے کہا اٹ از ایزیئر فار اے کیمل ٹو گو تھرو دا آئی آف نیڈل. کسی اونٹ کے لیے سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جانا ممکن ہے، آسان ہے، بنسبت کسی امیر آدمی کے کہ وہ جنت میں چلا جائے. یعنی اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو سکتا ہے لیکن امیر آدمی جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں عیسائیوں کے وہ کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے. جو پادری ہوتے ہیں وہ خود کو چرچ میں بند کر لیتے ہیں، وہ دنیا کی ہر سرگرمی سے خود کو کاٹ کر کے وہیں عبادت میں لگے رہتے. ان کے حساب سے مال کما کر کے بندہ اللہ کو خوش نہیں رکھ سکتا.
بدھزم میں آپ دیکھیں، بدھزم کا تو بنیادی تصور ہی ہے کہ دنیا کی ہر خواہش کو جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے ختم کر دو، مار ڈالو، کچل دو. جب تک بندہ ہر خواہش کو ختم نہ کر دے اس کو موکش کی پراپتی نہیں ہو سکتی، ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو بدھسٹ رہنما ہوتے ہیں مذہبی، وہ بھکشو ہوتے ہیں، بھیک مانگ کر کے اپنی زندگی چلاتے ہیں، وہ کاروبار نہیں کرتے، کوئی تجارت نہیں کرتے، مالی سرگرمیوں سے خود کو کاٹ کر کے رکھتے ہیں. ہندو مذہب میں بھی یہی تصور ہے ہاں کہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں ہمالیہ کی چوٹی پر یا کہیں غار میں یا جنگل میں چلے جاتے ہیں اور وہیں جو ہے وہ تپسیا میں لگے رہتے ہیں موکش کی پراپتی کے لیے، بال برہمچاری بن جاتے ہیں، جوگی بن جاتے ہیں، سنیاس لے لیتے ہیں، کوئی کاروبار تجارت نہیں کرتے. ہر مذہب ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے، دنیا چھوڑ دو، بغیر دنیا کو چھوڑے ہوئے اللہ کو تم خوش نہیں کر سکتے. ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ خواہشات جو دل کے اندر ہے اس کو کچل دو، مار ڈالو. جب تک ان خواہشات کو مارو گے نہیں اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. ہمارا دین الحمدللہ دنیا ترک کرنے کا ہم سے مطالبہ نہیں کرتا. ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا کہ خواہشات کو مار ڈالو، ہمارا دین کہتا ہے خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو. یہ بڑا فرق ہے ہمارے دین میں اور دنیا کے دیگر مذاہب میں، یہ بنیادی فرق ہے. ہر مذہب کے اندر رہبانیت پائی جاتی ہے، جوگی پن. اللہ کے نبی نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسلام انسان سے دنیا چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کرتا، خواہشات کو مارنے کا مطالبہ نہیں کرتا، خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. جو آرزویں، جو تمنائیں، جو خواہشات، جن چیزوں کی طرف رغبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، نیچرل چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کو پورا کرنے کا ایک دائرہ بنایا گیا ہے دین کے اندر، شریعت کے اندر. وہ دائرہ کیا ہے؟ حلال کا دائرہ. ہمارا دین ہم سے کہتا ہے اس حلال کے دائرے میں رہ کر کے ساری خواہشات پوری کرو. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی خواہش رکھی ہے، عورتوں کی خواہش رکھی ہے، حلال دائرے میں رہ کے پوری کرو. اللہ رب العالمین نے مال کی خواہش رکھی ہے، یہ حلال دائرہ ہے، اس حلال دائرے میں رہ کر کے اس کو پورا کرو. تو ہمارا دین خواہشات کو مارنے کا مطالبہ نہیں کرتا، ہمارا دین خواہشات کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کرتا ہے. تو مال کے بارے میں بھی ہمارے دین کا بنیادی نقطہ نظر یہی ہے کہ مال اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، مال اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور فقیری اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارا دین کہتا فقیری اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز نہیں. بھائی فقیری اپنے آپ میں کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں فقیری سے پناہ مانگتے تھے، ہے نا. کیا دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فقیری سے پناہ مانگنے کی؟ ہاں یاد ہے کسی کو؟ خطیب جو ہے وہ خطبے میں اپنے سامعین سے گفتگو کر سکتا ہے، سامعین خطیب سے گفتگو کر سکتے ہیں. جو منع ہے وہ کہ وہ سامعین آپس میں ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. تو کسی کو نہیں یاد ہے فقیری سے پناہ مانگنے کی دعا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں تشہد کے آخر میں یہ دعا مانگتے تھے، جو سب سے اہم ترین مقام ہے دعا مانگنے کا. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر. اللہ کے رسول پناہ مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میں کفر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور فقر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے. اللہ کے رسول فقیری سے پناہ مانگتے تھے. بھئی فقیری کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فقیری سے پناہ نہیں مانگتے. ہمارے دین میں فقیر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاں ہمارے دین میں فقیر ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ دوسرے مذاہب میں فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا ہے. ہاں یہ جو مسلمانوں میں بعض طبقے پائے جاتے ہیں نا، جو کہتے ہیں بھئی فقیر بہت پہنچے ہوئے لوگ، کلندر ٹائپ جو بابا ہوتے ہیں وہ فقیر بابا لوگوں کو بہت پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کہ اسلام کا دیا ہوا کانسیپٹ نہیں ہے. یہ تصور دوسرے مذاہب کا ہے جو تصوف کے راستے سے اسلام میں آ گیا، مسلمانوں میں آ گیا. صوفیوں نے دوسرے مذاہب کی یہ بات اٹھا کر کے مسلمانوں میں پھیلا دی کہ بھائی فقیر کوئی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں اور فقیری کوئی بہت اچھی چیز ہے. دوسرے مذاہب میں فقیری کو بہت گلوریفائی کیا گیا. ہاں یعنی دوسرے مذاہب میں تو فقیر یعنی جو آدمی کروڑ پتی ہوتا ہے، لاکھوں کی جائیداد اس کی ہوتی ہے، وہ بھی فقیری پہ فخر کر رہا ہوتا ہے. اربوں کے جائیداد میں کھیلنے والا بھی بولتا ہے ہم تو فقیر جھولا اٹھا کے نکل لیں گے. یہ دوسرے مذاہب کا تصور ہے کہ فقیری. ہمارے دین میں فقیری اچھی چیز نہیں. بھائی فقیری اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ نہیں فرماتے. اللہ کے نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، ہے نا. اس میں سے ایک کیا ہے؟ غنا کا قبل فقری.
اپنے غنا کو، اپنی مالداری کو غنیمت جانو فقیر ہو جانے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مالدار بنایا ہے نا، مالداری کو غنیمت سمجھنا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مالداری ایک نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو، اس کی ویلیو کو سمجھو اس سے پہلے کہ یہ نعمت تم سے چھین جائے۔ تو اگر فقیری کو اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول فرماتے کہ بھائی فقیری کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ امیر ہو جاؤ، پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ امیر بنایا اللہ نے، مالدار بنایا ہے، جاب لگی ہوئی، اچھا کما رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، پیسہ آ رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ کاروبار ختم ہو جائے، جاب چھن جائے، کسی کو نہیں پتا کب امیری فقیری میں تبدیل ہو جائے، کسی کو نہیں پتا۔ تو جب تک اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسے کو غنیمت سمجھو، اس کا درست استعمال کرو، اس کی ویلیو اور قدر کو سمجھو۔ اللہ کے نبی امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ کیونکہ مال کی فتنوں پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے، تو ایک تصور ہمارے دلوں میں بھی یہ بیٹھ گیا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز ہے۔ بعض مرتبہ اتنا زیادہ پیسے کی مذمت بیان کی جاتی ہے کہ امیر آدمی گلڈ فیل کرنے لگتا ہے کہ میرا امیر ہونا گویا کہ کوئی عیب کی بات ہے۔ بھائی سیٹ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، پیسہ والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی ایک صحابی نے دریافت کیا، بہت بیمار تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ بہت ہے اور صرف ایک بیٹی ہے جو وراثت میں میری حصے دار بننے والی ہے، تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو مال اللہ نے دیا ہے میں اس کے لیے وصیت کر دوں کہ یہ پورا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے میرے مرنے کے بعد۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، تم کو اجازت نہیں ہے اس کی۔ تو اللہ کے نبی کیا اس کی اجازت ہے کہ 2/3 مال وصیت کر دوں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ آدھا مال وصیت کر دوں کہ صدقہ کر دیا جائے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ کے نبی کیا اس بات کی اجازت ہے کہ 1/3 مال 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی وصیت کر سکتے ہو، یہ 1/3 مال 1/3 مال میرے مرنے کے بعد صدقہ کر دیا جائے، وصیت کر سکتے ہو۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا والثلث کثیر، 1/3 مال کی وصیت کرنا بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنی وفات کے بعد اپنے بچوں کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ اچھا ہے۔ اگر آدمی کے اندر طاقت ہے تو اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے غنی رہیں، مالدار رہیں۔ انکا انترکا اوسطک اغنیاء، اگر تم اس کی استطاعت رکھتے ہو تو کوشش کرو کہ تم اپنے وارثین کو غنی، ورثتک اغنیاء، اپنے وارثین کو غنی چھوڑ کر کے جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، بنسبت اس کے کہ اپنے بچوں کو غریب چھوڑ کر کے جاؤ یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے۔ تو اگر مالداری کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے بعد میرے بچے کم سے کم اتنے غنی رہیں کہ ان کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ غنا یعنی مالدار ہونا کوئی بری عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا ہے کہ اللہ مجھے غنی بنا دے۔ غنا کے لیے اللہ کے نبی، غنا کس کو کہتے ہیں؟ غنی مطلب ہوتا ہے مالدار نا، حضرت عثمان غنی ہم کہتے ہیں، ہے نا۔ غنا اصل میں کہتے ہیں، غنا کا مطلب ہوتا ہے بنیادی طور پہ بے نیازی، کہ آدمی کسی کا محتاج نہ رہے۔ غنی کا مطلب ہوتا ہے جو بے نیاز ہو، جس کو کسی کی حاجت نہ ہو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ کم سے کم بندے کو اللہ تعالیٰ سے اتنا غنا طلب کرنا چاہیے کہ اس کو کسی کی حاجت نہ رہ جائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اتنا مال اللہ تعالیٰ دے کہ ہم کسی کے محتاج نہ رہ جائیں۔ محتاج ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ کسی کا وہ ضرورت مند نہ رہ جائے، کسی کا احسان نہ لینا پڑے۔ کسی کا احسان لینا تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں غنا مانگا کہ اللہ رب العالمین مجھے غنی کر۔ اور آپ کیا دعا اللہ کے نبی کی غنا کی؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ ہاں، غنا کی دعا۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے، دعا میں لگتا ہے کمزور ہیں آپ لوگ۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی دعاؤں میں مانگتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ سب سے پہلے ہدایت کی دعا۔ دعا میں دیکھیے آخرت بندے کی ترجیح ہونا چاہیے، زندگی کے اندر پرائرٹی اس کو آخرت میں دینا ہے۔ تو یہ جو آخرت کی ترجیح ہے یہ اس کی دعاؤں میں بھی دکھنی چاہیے۔ دعا میں بھی دکھنا چاہیے کہ بھائی اس کے لیے پرائرٹی آخرت کو دیتا ہی ہے۔ تو
تو دعا میں بھی پہلے آخرت مانگنی ہے، پہلے جنت مانگنی ہے، پہلے جہنم سے نجات مانگنی ہے، پہلے اللہ کی رضا مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، قبر کے عذاب سے نجات مانگنی ہے۔ آخرت کی ترجیح آپ کی دعاؤں میں بھی دکھنی چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، والتقی، اور تقوی مانگتا ہوں کہ تو مجھے متقی بنا دے، والعفاف، اور پاک دامنی مانگتا ہوں، ہر طرح کے گناہ سے پاک دامنی۔ خصوصی طور پہ پاک دامنی کا ایک معنی یہ ہے جب وہ غنا کے سیاق میں مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا، یہ بھی پاک دامنی ہے۔ ہاں، عفت کے ایک معنی یہ بھی ہے، عفاف کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ اتنا دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ والغنا، اور اللہ تعالیٰ میں تجھ سے غنا مانگتا ہوں، غنا یعنی مالداری۔ اللہ کے نبی نے غنا کے لیے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہ رب العالمین اپنا حلال اتنا مجھے دے کہ میرے لیے کافی ہو جائے، ہاں، اپنے حلال سے مجھے سیٹسفائی کر دے، کافی کر دے میرے لیے کہ میں حرام سے بچ جاؤں، غنی کر دے مجھے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے فضل سے مجھے غنی کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنی ہونے کے لیے دعا مانگی، اللہ مجھے اپنے فضل سے غنی کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے غنی کیا۔ اللہ کے نبی فقیر نہیں تھے، اللہ کے نبی کے پاس الحمدللہ پیسے بہت تھے، اللہ کے نبی مالدار تھے، اللہ کے نبی غنی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوب مال دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے لیے طے کیا تھا کہ میں ٹھاٹ باٹ والی زندگی نہیں گزاروں گا، تو اللہ کے نبی جو بھی مال آتا تھا وہ خرچ کر دیتے تھے۔ پر ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی فقیر تھے، بھائی قرآن مجید اللہ کے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غریب پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ اللہ کے رسول غنی تھے، ٹھیک ہے، زندگی کے ابتدائی مراحل میں یتیم تھے، خاندانی اعتبار سے بہت مالدار نہیں تھے، لیکن جب بڑے ہوئے، شعور کی عمر کو پہنچے، تجارت شروع کی، اللہ کے نبی ایماندار تھے تو مال میں برکت بھی خوب ہوئی، ٹھیک ٹھاک اللہ کے نبی مال کماتے تھے جوانی میں۔ پھر حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ بھی مکہ کی مالدار خواتین میں سے تھیں، پیسہ تھا اللہ کے نبی کے پاس۔ بعثت کے بعد پریشانیاں آئیں، ہجرت کے بعد کچھ زیادہ پریشانیاں آئیں، لیکن جب جہاد کا مرحلہ شروع ہوا، فتوحات ہونے لگیں، تو مال غنیمت آنے لگا، اور مال غنیمت کا 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا۔ اللہ کے رسول سے سالار بھی ہوتے تھے نا، تو 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو ملتا تھا۔ اور مال غنیمت میں بہت قیمتی چیزیں آتی تھیں، ہے نا، بھائی گھوڑے آ رہے ہیں، اونٹ آ رہے ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ہاں، زرہیں، تلواریں، یہ سب عرب میں بہت نفیس اور قیمتی چیزیں مان جاتی تھیں۔ 5واں حصہ اکیلے اللہ کے رسول کو مال غنیمت کا ملتا تھا۔ مال فے یعنی وہ ٹیکس جو کوئی قوم لڑے بغیر دے دیتی تھی، اتنا پیسہ لو اور ہم سے لڑائی مت کرو، وہ مال فے پورا کا پورا اللہ کے رسول کو ملتا تھا۔ صرف فدق کی باغ کی مالیت لاکھوں میں تھی، جو فدق کا باغ تھا خیبر کے قریب۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی بہت غریب تھے، اللہ کے نبی کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں تھا، آتا بہت تھا، اللہ کے نبی بچاتے نہیں تھے، سب بانٹ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی بہت سخی تھے، آپ کی سخاوت کا مطلب آپ کی سخاوت کی مثال دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے۔ اللہ کے نبی جیسا بانٹتے تھے نا، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ کے نبی سے کہا مجھے کچھ دیجئے، تو اللہ کے نبی نے ایک وادی بھر کے بکریاں دے دی۔ ایک وادی سمجھتے جو 2 پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ہوتا ہے نا، میدان، ایک وادی بھر کر کے وہ مانگنے آیا تھا، ہمارے کوئی مانگنے آتا ہے تو ہم چھوٹا پیسہ جو سب سے کم ہوتا ہے وہ نکال کر کے دیتے ہیں، ہاں، مسجد میں دیکھنے میں آتا ہے رومال جب آتا ہے سامنے تو آدمی بہت احتیاط سے 10 روپے کی نوٹ سے زیادہ نہ نکل جائے جیب سے نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بھر کے بکریاں دے دی، وہ ٹینشن میں آ گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آیا، وہ گیا اپنی قوم والوں کے پاس، کہا میری قوم کے لوگ محمد کے پاس جاؤ، انہ یعطی العطاء لا یخشی الفقر، وہ تو ایسا دیتے ہیں جیسے ان کو غریبی کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، فقر کا کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی پاس ہوتا نہیں تھا، بھائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت اللہ کے نبی کی ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اتنا بانٹتے تھے، جو آ رہا ہے اس کو دیے جا رہے ہیں، تو اپنا ہی دیتے تھے نا کہ دوسرے کا دیتے تھے؟ بھائی دوسرے کا جو دے لے کر کے میں آپ سے لے کر کے دوں تو میں کاہے کا سخی ہوں؟ سخی تو وہ ہے جو اپنا دینا۔ یہ جو دیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول کا خود کا تھا، تو اللہ کے نبی دیتے بہت تھے۔ ایک بکری آئی صبح کے وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا بانٹ دو، سب بانٹ دیا۔ رات میں آئے، پوچھا کیا بچا ہے عائشہ، تو کہا ما بقی الا کتفها، حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی صرف اس کا شانہ بچا ہے۔ صبح کی آئی ہوئی بکری شام تک کے بانٹ دی،
صرف شانہ بچا ہوا ہے. ہمارے یہاں بعید نہیں کہ لوگوں کے یہاں ابھی بھی بقرعید کا گوشت فریج میں رکھا ہوگا بہتوں کے. ہاں بانٹ دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ شانہ ہی تو ہے جو نہیں بچا, شانہ ہی ہے جو نہیں بچا, جو بانٹ دیا وہ بچ گیا, وہ سب آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا رہا ہے, جتنا دیا اس سے بہت زیادہ بڑھا کر کے ملے گا. جو کھا لیا ختم ہو گیا, جو پہن لیا پرانا ہو گیا, جو بانٹ دیا وہ بچ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس آتا نہیں تھا. بھئی حضرت عائشہ نے 9 اوقیہ چاندی میں خرید کر کے حضرت بریرہ کو آزاد کیا نا. 9 اوقیہ چاندی. غریب انسان خرید کر کے آزاد کر سکتا ہے غلام. اللہ کے نبی بیویوں کو بھی بہت مال دیتے تھے. ہر بیوی کو جو اس کا خرچہ ہوتا تھا سالانہ, ایک بار میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی شکل میں دے دیتے تھے. پر بیویوں کا بھی یہ مزاج تھا کہ وہ بچاتی نہیں تھی, جو آتا تھا سب بانٹ دیتی تھی. تو بھائی 9 بیویاں اللہ کے رسول کی تھی. غریب آدمی ایک بیوی نہ سنبھال پائے, 9 بیویاں سنبھالتے تھے. تو اللہ کے نبی غریب نہیں تھے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے غنا مانگا دعاؤں میں, اللہ تعالیٰ نے غنا دیا. اللہ کے نبی صاحب نے اپنے لیے بھی مال کی دعا کی, اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے لیے بھی مال کی دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو ایک مرتبہ ایک فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا, اور اللہ کے نبی فرمایا یغنمک اللہ ویسلمک, عمرو اس جنگ میں اللہ تم کو خوب مال غنیمت دے گا اور سلامت بھی رکھے گا, جان بھی بچے گی, پیسہ بھی ملے گا. وارغب لک فی المال رغبۃ صالحہ, اور عمرو میں چاہتا ہوں کہ تم کو خوب مال ملے, میری چاہت ہے کہ تم کو مال ملے. مال بری چیز ہوتی تو اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے لیے مال کی چاہت کرتے. ہاں کہا میں چاہتا ہوں کہ تم کو مال ملے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو نے کہا اللہ کے نبی میں نے کوئی مال کی محبت میں اسلام قبول نہیں کیا, انما اسلمت رغبۃ فی الاسلام, اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کیا کیونکہ مجھے اسلام پسند تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا عمرو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح, نیک آدمی کا مال بھی کتنا نیک ہوتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا عمرو نیک آدمی کا مال بھی نیک ہوتا ہے, صالح آدمی کا مال بھی صالح ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے مال کو صالح کہا. صالح آدمی ہوتا ہے نا, نیک آدمی, اس کی انرجی جو ہوتی ہے پازیٹیو, وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے نا کہ اس کے سرکل میں جو بھی آتا ہے چاہے وہ بے جانی کیوں نہ, وہ صالح بن جاتا ہے. نیک آدمی کی پازیٹیو انرجی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس کی رینج میں آنے والی بے جان چیزیں بھی صالح بن جاتی ہیں, جاندار تو بنتی ہیں. نیک آدمی کا دوست بھی صالح ہوتا ہے, صالح آدمی کا نیک آدمی کا دوست بھی نیک ہوتا ہے, اس کی بیوی بھی نیک ہوتی ہے, اس کے بچے بھی نیک ہوتے ہیں, اس کا موبائل بھی نیک ہوتا ہے, اس کا فیس بک اکاؤنٹ بھی نیک ہوتا ہے, اس کا انسٹاگرام بھی نیک ہوتا ہے, اس کا چشمہ بھی نیک ہوتا ہے, اس کی گھڑی نیک ہوتی ہے, ایون اس کا مال بھی نیک ہو جاتا ہے, سب نیک ہو جاتا ہے. نیک اسی لیے نیک آدمی کی صحبت پہ رہو. نیک آدمی کی پازیٹیو انرجی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے, ایون اس کا مال بھی نیک ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ جو دیندار لوگ ہوں وہ مالدار ہوں, جو مالدار لوگ ہوں وہ دیندار ہوں. شریعت ہم سے یہ چاہتی ہے کہ جو دنیا کا مال ہے نا اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. اس مال کو اشرار کے لیے, بے دینوں کے لیے, مفسدوں کے لیے مت چھوڑ دو کہ وہ اس مال کو کنٹرول کر کے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائیں. دیندار آدمی کے ہاتھ میں جب مال رہتا ہے نا تو اس مال کے ذریعے سے معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے نا. بھائی دیندار آدمی نماز پڑھے گا, روزہ رکھے گا, جو بھی وہ مال کماتا ہے اس مال کو اپنی ذات پہ خرچ کرے گا, اطاعت کا کام کرے گا, اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے گا, اس کے بال بچے اطاعت و عبادت کا کام کریں گے. دیندار آدمی کے پاس مال آئے گا, وہ غریبوں پہ خرچ کرے گا, فقیروں کا سہارا بنے گا, یتیموں کی مدد کرے گا, بیواؤں کی کفالت کرے گا, مسجدیں بنوائے گا, مدرسوں کی تعمیر کروائے گا, وہ علماء کی کفالت کرے گا, دینی تنظیموں کو دے گا, جمعیتوں کا تعاون کرے گا. اوور آل اگر اس کے ہاتھ میں مال رہا تو اس کے مال سے صرف اس کی ذات کو فائدہ نہیں پہنچتا, اوور آل معاشرے میں خیر کو فروغ ملتا ہے, بھلائیوں کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کو اپنے مال سے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دیندار لوگ مالدار ہوں. ہمارا دین الحمدللہ خانقاہی دین نہیں ہے. ہمارے دین نے ہم کو یہ نہیں سکھایا کہ بس اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہو, مسلمان ہو گئے ہو, اب مسجد میں اپنے آپ کو بند کر لو. نہیں, باہر نکلو. ہمارا دین ہم سے یہ نہیں کہتا مسلمان ہو گئے اب تجارت چھوڑ دو, اب کاروبار چھوڑ دو, اب جاب نہیں کر سکتے, اب پیسے نہیں کما سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے اسلام قبول کرنے کے بعد یہ تقاضا نہیں کیا کہ اب تم کو بازار نہیں جانا ہے, اب تجارت نہیں کرنی ہے, اب معاشی سرگرمیوں سے خود کو کاٹ لینا ہے. نہیں, ہمارا دین الحمدللہ حرکت والا دین ہے, سرگرمیوں والا دین ہے. ہمارا دین ہم کو
دین کو بھی بہتر بنانا سکھاتا ہے، دنیا کو بھی بہتر بنانا سکھاتا ہے۔ ہمارا دین ہم کو دنیا کمانا بھی سکھاتا ہے، جنت کمانا بھی سکھاتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ہمارے دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہمارا دین خانقاہی مزاج والا دین نہیں ہے کہ دنیا ترک کر کے دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تجارت سے نہیں روکا جب وہ ایمان لے آئے تو تجارت پر ابھارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فالد زدہ نہیں بنا دیا ایمان لانے والوں کو کہ اب ایمان لے آؤ، اب جنگل میں چلے جاؤ یا غار میں چلے جاؤ یا مسجد میں آ کر کے اللہ اللہ کرو۔ یہ ایمان نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے، بلکہ انسان کی دینداری کا اصل امتحان تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بازار میں جاتا ہے۔ ہاں بھائی، جو مسجد میں آگے بیٹھا ہوا ہے، کہیں باہر جا ہی نہیں رہا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اذان ہوئی، وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیا۔ اصل امتحان یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں ہیں اور نماز پڑھ لے رہے ہیں، اصل امتحان تو یہی ہے نا، آپ بازار میں تھے، آپ تجارت کر رہے تھے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، آفس پر تھے، جاب پہ لگے ہوئے تھے، اذان ہوئی تو آپ نے دکان چھوڑ دی، مسجد میں آ گئے، یہ اصل امتحان ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تجارت مت کرو، وہ اللہ کے بندے اچھے ہیں جو تجارت نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے مرد کون ہیں؟ وہ جن کو ان کی تجارت اور کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے وہ ہیں۔ تجارت ایسا نہیں کہ تجارت کرتے ہی نہیں، دنیا کو چھوڑ دیا ہے، کرتے ہیں تجارت، جاتے ہیں دکان پر، پیسہ کماتے ہیں، پر پیسہ کمانے کے چکر میں اللہ کو نہیں بھول جاتے۔ جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آتے ہیں۔ یہ جو آج میں نے منظر دیکھا، میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گھومتا رہتا ہوں، میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں عام طور پہ یہ منظر میں نے نہیں دیکھا کہ خطیب ممبر پہ آ کر کے بیٹھا ہو اور لوگ نماز مسجد میں نہ ہو۔ یہ مجھے افسوس ہوا دیکھ کر کے۔ ہاں یعنی پورے ہفتے میں یہ آپ کو جو 40-45 منٹ دینا ہے خطبے کا، اتنا بھی ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے۔ کون سا کام کر رہے تھے بھائی جو تاخیر سے آئیں؟ یہ جو 10-15-20 منٹ آپ تاخیر سے آئے، کتنا کروڑ روپیہ آپ نے کما لیا؟ اتنے دیر میں کیا بچا لیا آپ نے بھائی؟ عام طور پہ اہل حدیث مساجد میں یہ منظر دیکھنے میں نہیں آتا۔ بھائی میں ممبئی میں رہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھنے کے وقت خطیب کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ مسجد بھر گئی ہے، آتے ہیں لوگ تاخیر سے، لیکن اتنا نہیں کہ صفیں خالی رہیں۔ آپ یہ جو اتنا لیٹ آئے ہیں، 35 پر اذان ہوئی ہے، آدھے گھنٹے بعد ہے، تو اس آدھے گھنٹے میں آپ نے کون سا کام کر لیا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُضِيَتِ، اللہ نے فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ کے اللہ کے ذکر پہ چل پڑو۔ اس لیے علماء نے کہا جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کرنا حرام ہے۔ ہر وہ ٹرانزیکشن جو آپ جمعہ کی اذان کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ عطری کیوں نہ بیچ رہے ہو مسجد کے باہر، حرام ہے، گناہ ملے گا اس پر آپ کو۔ ہاں وہ جو آپ تجارت کرتے ہیں وہ تجارت آپ کے لیے حرام ہے جمعہ کی اذان کے بعد۔ اصل امتحان یہی ہے کہ اذان ہو گئی مسجد میں آؤ۔ مسجد میں جو بیٹھا ہوا تھا اس کا تو امتحان ہی نہیں ہوا نا۔ ہاں اصل امتحان، اس لیے شریعت ہم کو رہبان، ہم کو جوگی نہیں بناتی، ہماری شریعت ہم کو جوگی نہیں بناتی، سنیاسی نہیں بناتی دنیا چھوڑ دو۔ ہماری شریعت ہم سے کہتی ہے دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ، اور دیندار لوگوں کو پیسہ کمانا چاہیے۔ شریعت یہ کہتی ہے کیونکہ اگر بے دین لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا نا، اس پیسے سے وہ اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر آپ اشرار کے ہاتھ میں، بددینوں کے ہاتھ میں مال دیں گے نا، وہ دہشت گرد بن جاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کون سی ہے؟ مالداروں کی دہشت گردی، سرمایہ دارانہ دہشت گردی۔ ہاں دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد اس وقت مالدار لوگ ہیں۔ لیکن یہ اصل مسئلہ ہے کہ ہم نے دہشت گردی کی تعریف تبدیل کر دی نا، ٹیررزم کا ڈیفینیشن ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ یہ جو کیپٹلزم کا ٹیررزم ہے وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں اب ایک مثال دیکھیے، دنیا میں ہر سال، یہ میں 10 سال پرانے اعداد و شمار بتا رہا ہوں، دنیا میں ہر سال صرف سگریٹ پینے کی وجہ سے 60 لاکھ لوگوں کی موت ہوتی ہے، اور ان 60 لاکھ لوگوں میں 6 لاکھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اسموکرز ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ اسموکرز یعنی وہ خود سگریٹ نہیں پیتے، وہ گھر میں سگریٹ پیتے ہیں، ان کے بچے اور بیوی کے پھیپڑوں میں جاتے ہیں اس کو دھواں، اور اس سے ان کی موت ہوتی ہے۔ یہ سگریٹ بنانے والی کمپنیاں دہشت گرد نہیں ہیں؟ ہاں یہ گٹکے سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ آپ کسی بھی کینسر کے ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کو جو منہ کے کینسر کے لوگ ملیں گے وہ سب جو سگریٹ اور گٹکے اور پان کے عادی ہیں۔ یہ گٹکے بنانے والی کمپنیاں یہ دہشت گرد نہیں ہیں؟ یہ بڑے بڑے سیلیبریٹیز جن کے ہورڈنگز لگے ہوئے ہیں گٹکے بیچنے والے، یہ ہیرو ہیں؟ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنہ پرور ہیں، یہ مفسدین ہیں۔ پیسہ جب آدمی کے پاس آتا ہے نا، اور اگر وہ برا ہے تو وہ دہشت گرد بن جاتا ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ ہاں
اس لیے جب قارون کی قوم والوں نے قارون سے کیا کہا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے، اس پیسے سے دہشت گردی مت مچاؤ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ. ہاں اس وقت ہمارے ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد وہ نیوز اینکر ہے نا جو پرائم ٹائم میں بیٹھ کر کے ہندو مسلم ڈیبیٹ کھیلتے ہیں. اس ملک میں جتنی بھی موب لنچنگ کے کیسز ہوئے ہیں، ہر موب لنچنگ میں مارے جانے والے معصوم انسان کا خون ان نیوز اینکرز کے سروں پر ہے، ان کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں. ہم ان کو دہشت گرد نہیں سمجھتے، یہ اس ملک کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ان کے چینل کی ٹی آر پی بڑھے، یہ ان کا مقصد ہے، چاہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ پورے ملک کو فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جھونک دیں گے. نہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا، انسانوں کی جان جا رہی ہے جائے، بس ان کے چینل کی ٹی آر پی بڑھی. یہ دہشت گرد نہیں ہے، سب سے بڑے دہشت گرد نہیں. تو مال جب غلط لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے نا تو وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں فساد پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. شریعت کہتی ہے مال کماؤ. مجھے اپنے نوجوانوں سے شکوہ ہے، بھائی دین سے ہمارے نوجوان دور ہے اپنی جگہ پر، ہمارے نوجوان دنیا سے بھی دور ہیں. نماز نہیں پڑھ رہا وہ اپنی جگہ پر، وہ بازار میں بھی نہیں جا رہا، تجارت بھی نہیں کر رہا، کاروبار بھی نہیں کر رہا، اس کو کوئی ویزا نہیں ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جوان مستنڈا ہٹا کٹا تندرست توانا. بوڑھا باپ بیچارہ جا کر کے پیسہ کما رہا ہے، اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں بچی ہے، پیسہ کما کر کے اپنا بھی پیٹ بھر رہا ہے، اپنے بچے کا بھی پیٹ بھر رہا ہے. ایسا نوجوان گنہگار ہے اللہ کے یہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت، ایک انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی اس کے کندھوں پر وہ ذمہ داری ادا نہیں کر کے ان کو ضائع کر دیا. ہاں باپ بیچارہ بوڑھا ہو گیا، ہاتھوں کی نسیں دکھنے لگی ہے، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں بچی پیسہ کمانے کی، لیکن کیا کرے گا؟ یہ جوان مستنڈا تندرست توانا بچہ یہ کچھ کر ہی نہیں رہا بھائی، نہ یہ کہیں جاب پر جاتا ہے، نہ تجارت کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے گھر میں، رات بھر پب جی کھیل رہا ہے، دن بھر سو رہا ہے، شام کو اٹھ رہا ہے باقی جب سے پیسہ نکال کے نکل لے رہا ہے. یہ بیچارہ بوڑھا باپ مجبوری میں نکلتا ہے گھر سے باہر، کہیں رکشہ چلا رہا ہے، کہیں ٹھیلا لگا رہا ہے، ہاتھ گاڑی کھینچ رہا ہے، چار پیسہ لا کر کے گھر میں جمع کر کے اپنا بھی پیٹ بھر رہا ہے، اپنے جوان بچے کا بھی پیٹ بھر رہا ہے. ہاں لوگ بولتے شادی کرا دو تو ذمہ دار بن جائے گا، شادی کرانے کے بعد پتہ چل رہا ہے اب تک اس کا پیٹ بھر رہا تھا، اب اس کے بچوں کا بھی پیٹ یہی پال رہا ہے. وہ نگار ہے ایسے نوجوان. ہاں ہمارے نوجوان میں مطلب دین کی طرف دوری ہے، یہ تو ہم بات ہی کرتے ہیں، دنیا سے بھی تو دور ہے نا، کوئی ویژن نہیں، فری میں چاہیے سب کچھ. ہاں گھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جتنے بھی جوئے کے ایپ ہے لگائے ہوئے، کرکٹ کے جوئے کے ایپ، یہ فلاں ایپ، سوچ رہے شارٹ کٹ میں پیسہ مل جائے. ہاں جوا حرام کما کر کے زندگی فری میں چاہتے ہیں سب کچھ. فری کی تمنا مت کرو، پیسہ کماؤ بھائی، دین کماؤ. یہ بات تو ہم ممبروں سے کرتے ہی ہیں، پیسہ کماؤ یہ بات بھی ممبروں سے کرنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ کماؤ. پیسے کے بغیر نہ دنیا میں تمہاری عزت ہے نہ تمہاری کمیونٹی کی کوئی عزت ہے. دنیا ایسی جگہ ہے یہاں پیسے کے بغیر نہ تم کو عزت ملے گی نہ تمہاری کمیونٹی کو عزت ملے گی. دنیا میں ترقی کرنا ہے تو پیسہ کمانا پڑے گا. پیسے کے بغیر نہ انڈیویجول ترقی کرتا ہے نہ کمیونٹی ترقی کرتی ہے، خاص طور پہ ہندوستان کے پس منظر میں. فری چاہیے سب کچھ، کاروبار نہیں کر رہا، شادی ہونے والی ہے، ساری توقعات سسرال والوں سے وابستہ کی ہوئی ہے. ہاں بھائی تمہاری شادی ہو رہی ہے، شادی کس کو کرنا چاہیے؟ جس کے اندر بیوی کو سنبھالنے کی طاقت. ان کو بھائی فریج بھی سسرال والوں سے چاہیے، کبڈ سسرال والے دیں، ہاں سارا سسرال والے فراہم کر کے دیں. گھر کا برتن حتیٰ کی پہننے کے کپڑے، شادی کے دن جو انڈر ویئر پہنا ہے وہ بھی سسرال والوں نے دی ہوئی ہے. تو بے غیرتی نہیں ہے؟ ہاں مرد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد وہ ہیں جو عورتوں پہ قوام ہیں. قوام ہیں کون؟ کیوں ہے قوام مرد؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہے جو عورتوں کو نہیں دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور کیونکہ مرد اپنا مال خرچ کرتا ہے. قوام وہ ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے. میری شادی ہوئی نا، میرے گھر میں کبڈ میرا ہوگا، میرے پیسے سے آئے، ہاں تب میں مرد ہوں. فریج میری ہے، واشنگ مشین میری ہے، پلنگ جس پہ میں سوتا ہوں میرا ہے، میری بیوی میرے دیے ہوئے کپڑے پہنے گی، میرے برتن میں کھائے گی، میرے چولہے پہ کھانا بنائے گی، تب میں مرد ہوں. اور یہ جو سب سسرال سے لیا ہوا ہے، ہاں جس بیڈ پہ سو رہا ہے وہ بیوی کا، جس کبڈ میں کپڑے رکھے ہیں وہ بیوی کے، ہاں جو کپڑا خود پہنا ہوا ہے وہ بیوی کا، چادر جوڑتا ہے بیوی کی، کھانا جس برتن میں کھا رہا ہے وہ بیوی کا، جس واشنگ مشین میں کپڑے دھلے جا رہے ہیں بیوی کے، چولہا جس پہ کھانا بنائے وہ بیوی کا، بعض مرتبہ جس گاڑی پہ سواری کر رہا ہے وہ بھی بیوی کی دی ہوئی. تو تم کہے کہ مرد ہو بھائی؟ ہاں سب چیز فری میں چاہیے.
شادی کے دن جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ بھی سسرال والوں نے دیا ہوا ہے، ایون انڈر ویئر بھی سسرال والوں نے دیا ہوا ہے۔ کہا ہے کہ مردو تم کو مرد بولتے ہوئے خود کو شرم آنی چاہیے، انسان کی مردانگی پر کلنک ہے جہیز۔ اپنا کماؤ، اپنا کماؤ، فری کی چاہت مت کرو کہ سسرال والے دے دیں گے، کسی بیٹنگ ایپ سے خرید پیسہ آ جائے گا، فری کی تمنا مت کرو۔ صحابہ کو آپ دیکھو، صحابہ کا ویژن کتنا ہائی تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ میں آئے تو جو مدینہ کے بہت مالدار انسان تھے، سعد ابن ربی، ان سے بھائی چارہ ہوا، انصار میں سے، ہے نا، ایک مہاجر اور انصار کو ملا کر کے اللہ کے بھی بھائی چارہ کرتے تھے نا۔ عبد الرحمن ابن عوف کا بھائی چارہ مدینہ کے مالدار آدمی سے ہوا، سعد ابن ربی سے۔ انہوں نے سارا سب کچھ فری میں پرووائڈ کرنے کے لیے آفر کیا، میری بیوی ہے، آپ بولو تو میں 2 کو طلاق دیتا، آپ شادی کر لو، ہاں، میرا مال ہے آدھا آپ لے لو، یہ میری پراپرٹی ہے اس میں سے آدھا آپ لے لو، کھیت آدھا آپ لے لو، گھر آدھا آپ لے لو، سب دینے کو تیار ہو گئے۔ پر عبد الرحمن ابن عوف کو فری میں کچھ نہیں چاہیے تھا، ان کا ویژن بہت ہائی تھا۔ انہوں نے کہا مجھے فری میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو۔ ہاں، بازار گئے، کاروبار کیا، تجارت کی، خوب کمایا، اللہ نے خوب برکت دی الحمدللہ۔ بندہ جب اپنی طاقت پہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، راستے کھولتا ہے اس کے لیے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو توقع بھی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے جب آدمی اپنے کمانے کے لیے نکلتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اتنا کمایا، یعنی عبد الرحمن ابن عوف کا جب ترکہ تقسیم ہوا ہے جائیداد ان کی، ایک بیوی کے حصے میں، یعنی 4 بیویاں تھیں جب ان کی وفات ہوئی تو 4 بیویوں کو کتنا ملتا ہے؟ پوری پراپرٹی کا 8ویں حصے میں 4 بیویوں کو دیا جاتا ہے۔ ہر بیوی کے حصے میں صرف سونا 5-5 کلو آیا۔ آپ ان کے ترکے کا اندازہ لگائیں، 5-5 کلو صرف سونا آیا، اللہ نے اتنا دیا۔ ہماری نوجوان کو کچھ سب فری میں چاہیے، ہاں، یا تو سسرال والوں سے لیں گے، یا تو ڈریم 11 اور فلاں 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 سب بیٹنگ ایپ چل رہے ہیں، اور سارے مسلمان نوجوان اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں ہندوستان کے اندر کہ جو کافر ہیں وہ بڑے بڑے آئی ٹی کے ماہرین وہ ایپ ڈیزائن کر رہے ہیں، ہاں، ہمارے لڑکے اس ایپ سے جوئے کھیل رہے ہیں۔ کیا صورتحال بن گئی بھائی؟ ہاں، وہ ایپ ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس ایپ سے جوئے کھیل رہے ہیں۔ یہ ہماری حیثیت ہو گئی۔ پیسہ کماؤ بھائی، پیسہ کماؤ گے معاشرے میں تمہاری عزت، یہ افسوس کی بات ہے لیکن صورتحال ہی ہے، ہمارے معاشرے میں انسان کو عزت بھی پیسے سے خریدنی پڑتی۔ لوگ آپ سے آپ کی سیلری پوچھتے ہیں تاکہ یہ اندازہ لگا سکیں کہ آپ کو عزت کتنی دینی ہے۔ ہاں، یہاں بغیر مال کے آپ کی کمیونٹی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ خاص طور پہ ہندوستان میں ڈیموکریسی ہے نا، ڈیموکریسی میں تو سارا کھیل جو ہے وہ پیسوں کا ہے۔ یہاں اگر آپ کو اپنی پالیٹکس اچھی کرنی ہے تو پہلے اپنی اکانومی اچھی کرنی پڑے گی۔ ڈیموکریسی میں پاور اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ ڈیموکریسی کو لوگ بولتے ہیں کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل، عوام کی حکومت عوام کے ذریعے عوام کے لیے، جھوٹ ہے۔ ڈیموکریسی کیا ہے؟ گورنمنٹ آف دا کیپٹلسٹ، بائی دا کیپٹلسٹ، فور دا کیپٹلسٹ۔ سرمایہ دار کی حکومت سرمایہ دار کے لیے، سرمایہ دار کے لیے، سرمایہ دار کی حکومت سرمایہ دار کے ذریعے، سرمایہ دار کے لیے۔ یہاں پہ پاور اس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں پیسہ ہے۔ نیتا کچھ نہیں ہے، نیتا صرف ایک مکھوٹا ہے، لیڈر جو ہے نا وہ صرف ایک مکھوٹا ہے۔ اس لیڈر کے پیچھے اصل پاور کس کے ہاتھ میں؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھ میں۔ یہ ڈیموکریسی ایسی ہی رن کرتی ہے۔ نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خریدتی ہیں، اور بڑے بڑے سرمایہ دار پوری پارٹی خرید لیتے ہیں۔ ایسے ہی چلتی ہے ڈیموکریسی، ایسے ہی چلتی ہے۔ نیتا لوگ ووٹ خریدتے ہیں، پارٹیاں نیتاؤں کو خرید لیتی ہیں، اور پارٹیوں کو بڑے بڑے سرمایہ دار خرید لیتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ میں جو ہمارے نیتا بول رہے ہوتے ہیں نا، زبان ان کی ہوتی ہے، الفاظ ان کے پیچھے ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو فنڈ کیا ہوتا ہے الیکشن۔ اس صورتحال میں جس کمیونٹی کے نوجوان دن رات خالی پب جی کھیلیں گے وہ تو ترقی نہیں کر سکتی۔ پیسہ کماؤ گے صرف دنیا ہی نہیں، تمہاری کمیونٹی ترقی کرے گی، تمہاری سیاست ترقی کرے گی، تمہاری آخرت ترقی کرے گی۔ بھائی دین کے لیے بھی پیسہ چاہیے، صرف دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے بھی پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہاں بھائی 4 بڑی عبادتیں ہیں نا اسلام کے ارکان میں سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس میں سے 2 عبادتیں تو بغیر پیسے کے ادا ہی نہیں کر سکتے آپ۔ کون سی؟ حج اور زکوٰۃ۔ حج کے لیے پیسہ چاہیے، زکوٰۃ کے لیے پیسہ چاہیے، 2 عبادتوں کے لیے تو پیسہ ہی چاہیے پورا۔ نماز بھی قائم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ہم نے مال نازل کیا تاکہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ دی جائے۔ نماز قائم کرنے کے لیے پیسہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ آپ نے ماشاءاللہ یہ مسجد بنائی ہے،
بغیر پیسوں کے تو نہیں بنی ہوگی نا، پیسہ لگا اس میں. یہ مسجد چل رہی ہے، اس میں بھی تو پیسہ، اس میں مینٹیننس میں بھی تو پیسہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے. نماز قائم کرنے کے لیے بھی آپ کو پیسہ چاہیے. الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایسے بے دینی کی دور میں بھی ہمارے ایسے خیر خواہ، ایسے اہل خیر موجود ہیں جو دین کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. سیٹوں کسی برائی نہیں کرنا چاہیے. ہاں ہمارے یہاں سیٹ لوگوں سے برائی ہوتی ہے، بھائی سیٹ لوگ ہیں ماشاءاللہ، ایسے بے دینی کی دور میں بھی جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں. تب یہ سارا دعوت کا کام چل رہا ہے، مسجدیں بن رہی ہے، مدرسے چل رہے ہیں، دعوتی ادارے چل رہے ہیں. پیسہ نہ ہو کمیونٹی میں، آپ کی ممبر سنسان ہو جائیں. ہاں بھائی میں 4 باتیں آپ کے سامنے بیٹھ کر کے بول رہا ہوں تو میرے پیچھے میرے قوم کے جو پیسے والے ہیں ان کا انویسٹمنٹ ہے نا. جن مدرسوں سے میں پڑھا ہوں وہاں آپ لوگوں نے چندہ دیا ہے تو میں 4 باتیں آج بولنے کے لائق ہوا ہوں. پیسہ نہ ہو، اگر یہ ہمارے جو اہل خیر ماشاءاللہ تعاون کرتے ہیں یا اپنا تعاون بند کر دیں، ہمارے مدرسوں پہ تالے لگ جائیں گے، علماء نہیں نکلیں گے. ہاں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی پیسہ چاہیے. صحابہ کرام نے، آخری بات بولتا ہوں، صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے نبی کی تحریک آگے بڑھی، جو ایک اتنا بڑا انقلاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلاب کی کامیابی کے پیچھے ایک طرف جہاں صحابہ کی ذہانت تھی، دوسری طرف صحابہ کی شجاعت تھی، تو تیسری طرف صحابہ کی سخاوت تھی، ہے نا. بھائی ایک طرف حضرت ابوبکر کا، حضرت عمر کا حلم تھا، ان کے مشورے تھے، اللہ کے نبی کی شورا کے ممبر تھے وہ، تو دوسری طرف حضرت علی کی شجاعت تھی، حضرت حمزہ کی شجاعت تھی، طلحہ کی، زبیر کی، ابو دجانہ کی شجاعت اور بہادری تھی، خالد ابن ولید کی بہادری تھی. تو تیسری طرف حضرت ابوبکر کا مال تھا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا مال تھا، حضرت عثمان کا مال تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، جو فائدہ مجھے ابو بکر کے مال سے ملا کسی کے مال سے نہیں ملا. تو کون سا فائدہ؟ اللہ کے نبی کا ذاتی فائدہ تھا؟ نہیں، اللہ کے نبی جس دین کو لائے تھے اس دین کو فائدہ پہنچایا کس نے؟ حضرت ابوبکر کے مال نے. بغیر مال کے دین بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، دینی تحریک بھی آگے نہیں بڑھ سکتی. حضرت عثمان غنی نے کتنا دیا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. مدینہ میں آئے، مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی کا کنواں نہیں تھا، یہودی کے پاس تھا تو وہ 1 بکیٹ پانی دینے کے لیے 1 مد جو لیتا تھا. بھاری پڑ رہا تھا مسلمانوں کو، پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. ہاں 35,000 درہم میں، درہم کہتے ہیں چاندی کے کوائنز کو، 35,000 درہم میں خرید کر کے وقف کر دیا. اور اب درہم جو ہے اس زمانے میں چاندی بہت زیادہ قیمتی ہوتی تھی، سونے کے قریب ہوتی تھی. ہاں تبوک کا موقع تھا، اللہ نے کہا خرچ کرو. صحابہ کرام نے خرچ کیا، حضرت ابوبکر نے پورا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا جو اپنا سرمایہ تھا دے دیا، حضرت عثمان غنی نے 920 اونٹ اور 80 گھوڑے زین سمیت دے دیے اللہ کے نبی کو. 1000 دینار کی تھیلی لا کے اللہ کی قدموں میں ڈال دی. دینار سمجھتے ہیں سونے کے کوائنز، 1000 دینار کتنا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو دے دیا. اللہ کے نبی اس سونے کو پلٹتے جاتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کوئی عمل کر لیں، گناہ کر لیں، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا. اتنا دیا. یعنی پورے تبوک کے سرمایہ اگر آپ اندازہ لگائیں 90% تبوک میں، کیونکہ تبوک بہت بڑی جنگ تھی، وہ کسی عرب قبیلے سے جنگ نہیں تھی، دا رومن امپائر ان سے لڑائی کرنی تھی. ہاں بیزنٹائن جو سلطنت تھی، 90% اس میں انویسٹمنٹ حضرت عثمان کا اکیلے تھا، 10% میں دوسرے صحابہ تھے. اگر آپ اندازہ لگائیں تو آخری وقت اللہ کے نبی کا، مسجد نبی تنگ پڑنے لگی، حضرت عثمان نے ایک پوری زمین خرید کر کے وقف کر دی مسجد نبی کی توسیع کے لیے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ روضہ کا مقام ہے نا، اللہ کے نبی کی قبر اور منبر کے بیچ میں وہ مقام جس کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے، اس کا بیشتر حصہ حضرت عثمان کا وقف کیا ہوا ہے. اب ان کے ثواب کا اندازہ لگائیں. ہاں آدمی کے پاس اگر پیسہ ہونا، اس پیسے سے بندہ جنت خرید سکتا ہے. صحابہ کے پاس جب مال آیا تو انہوں نے اس مال سے جنت خریدی. قارون کی قوم والوں نے قارون سے کہا وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الاخرہ، اللہ نے تم کو مال دیا ہے اس سے جنت خریدو. تو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا الحمدللہ، تو جنت خریدو. نہیں دیا ہے تو پیسہ کما کر کے اللہ سے جنت خریدو. ہمارے پاس مال ہوتا ہے بعض مرتبہ ہم کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس سے جنت کیسے خریدی جائے. صحابہ نے جنت خریدی. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال موضوع بہت وسیع تھا، کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی دین کو بھی ترقی کر دینے کا اور اپنی دنیا کو بھی ترقی دینے کا اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کرے، ہمارے بزرگوں کی اصلاح کرے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.
جو بھی دینی اور دنیاوی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔